میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ کسی سے انہوں نے سنا کہ ایک قوم تھی جو نماز پڑھتی تھی لیکن ان کی نماز میں جب وہ پڑھتے تھے تو ان کا دل نماز میں نہیں رہتا تھا، تو اللہ نے ان کی نماز ان کو وہ کر دی۔ یہ بات تو بہت سی حدیث میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو، وہ نماز میں دل نہ لگائے تو اس کی نماز اس کو واپس کر دی جاتی ہے۔ جو نماز انسان بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے وہ نماز اوپر تک نہیں پہنچ، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وساوس اگر آپ کو شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ اس کے رد میں اپنا عمل کرتے جائیے، ایک الگ شکل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو وسوسے نہیں آ رہے لیکن آپ سکون کے ساتھ حساب کتاب سب چالو رکھ رہے ہیں، یہ وہ آدمی جس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے آپ؟ وسوسے اور اپنے طرف سے لائے ہوئے خیالات میں فرق ہوتا ہے۔ وساوس وہ ہوتے ہیں جو نفس کے اندر شیطان ڈالتا ہے اور اچانک اٹھ جاتے ہیں، جیسا نماز کھڑے ہوئے تو بولتا رہے فلاں کام باقی ہے جلدی سے کر لو، وہ بہت دن سے 2 مہینے سے پینڈنگ ہے، تو آپ بولتے ہیں موقع تو سب چھوڑو جلدی سے بھاگو، وہ کام کرنا ہے، پوری نماز آپ کی ضائع ہے نا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ سکون و اطمینان کے ساتھ جائیں، کھڑے رہ کر بولے کہ پورے غلوں کا حساب ہو جائے گا 4-5 رکعتوں کے اندر جتنے بھی ہوں گے، اور پورا حساب کرتے آپ نمازوں میں کھڑے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے، اب اس کی فیس لینا، اس کو بلنگ کر دیتا ہے اس کو جا کے، تو یہ تو آپ کے نفس سے آپ نے کیا۔ تو وساوس ایک الگ چیز ہے جو دل میں آتے ہیں، اس کو آپ رد کرتے جائیے، اپنا عمل کرتے جائیے، لیکن آپ کو اللہ سکون اطمینان دے، اس کے باوجود بھی آپ جو دل میں خیالات لا کے اطمینان کے ساتھ نماز کریں، تو ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں یاد رکھیے قبول نہیں ہوں گی، جو سب کچھ حالات ہوتے ہوئے بھی خاموں کا اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے دیگر چیزوں میں اپنا دل لگاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی کوشش کر رہا ہے کہ نماز میں دل لگائے پھر بھی شیطان بہکا رہا ہے، یہ شخص کو جو ہے اس کی آزمائش ہے، اس کو انشاءاللہ اس پر لانا۔ ابو العلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین الصلاة، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو گیا ہے، یلبس علی صلاتی و قراءتی کما فی روایت اخری، مجھے نماز بھی بھلا دیتا ہے اور مجھے قراءت بھی بھلا دیتا ہے، یلبسها علی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا میں نے رکعتیں کتنی پڑھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا میں اذکار کون سے کر رہا ہوں، نماز میں مختلف قسم کے خیالات اور وساوس آنا شروع ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، میرے صحابی یہ شیطان ہے جو تمہیں نماز میں مختلف خیالات ڈالتا ہے، اور اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس کے 3 اعراب پڑھے ہیں، خنزب، خنزب اور خنزب۔ اس شیطان کے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جب بھی نماز میں تمہیں کوئی خیال آئے اور نماز بھولنا شروع ہو جائے کہ میں کس رکعت میں ہوں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور شاید کہ یہ مسئلہ اس وقت بہت عام ہو گیا، بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں نماز میں ارتکاز نہیں ہوتا، ترکیز نہیں ہوتی، میں فوکس نہیں کر پاتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علاج استعمال کریں، فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس وقت میری توجہ نماز کی طرف نہیں رہی، وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جس حالت میں کھڑے ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، معمولی سے اپنے چہرے کو لیفٹ سائڈ پہ لے جاؤ، وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ تھتکار دو۔ میں صرف دکھانا چاہوں گا کہ جو حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہم قیام میں کھڑے ہیں اور اگر خیال آیا ہے معمولی سے اپنے چہرے کو لیفٹ سائڈ پہ لے جاؤ، اور 3 مرتبہ صحابی نے کر کے دکھایا، اور صحابی پھر کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي،
میں نے اس علاج کو اختیار کیا، اس دن کے بعد اللہ کی رحمت سے مجھے نماز میں کوئی خیال نہیں آیا، اور یہ روایت صحیح مسلم ہے۔ کہ صلاح کے دوران اگر کسی قسم کے وسوسے آئیں، خیالات آئیں، تو اس کے لیے دوستوں کیا عمل قرآن حدیث میں بتایا گیا۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اب ہماری جو نماز ہے اس کا معاملہ انتہائی الگ قسم کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سجدے میں گر کر میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں اور دنیا کو بھول جائیں۔ سجدے میں گر کر، رکوع میں گر کر میں اور آپ اللہ کو یاد کریں اور دنیا کو بھول جائیں، لیکن ہوتا یہ کہ سجدے میں گر کر اللہ کو بھول جاتے، پوری دنیا یاد رہتی۔ اور سجدہ ایک ایسی جگہ ہو گئی، دکان کا حساب کرنے کے لیے سب سے اچھی جگہ سجدہ ہے۔ سالن اگر پکانا نہیں آ رہا، آپ کو کیا سوچ رہا ہے، کل بھی میں خالیہ بنا دیے تھے، آج پھر دالچا بنا دیے، پھر دالچا بن گیا، پھر دال بن گیا۔ سالن اگر سوچنا ہے نئے نئے کیا بنوانا ہے آپ کو، بہت دن سے سجدہ اس کے لیے جگہ ہو گئی۔ نئے سالن سوچنے کی جگہ سجدہ، دکان کا حساب لگانے کی جگہ سجدہ، کچھ معاملات کرنے کی جگہ سجدہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سجدے میں گر کر اللہ کو یاد کرو، دنیا کو بھول جاؤ، لیکن اپنا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جب سجدے میں ہو تو سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ لیکن اگر کسی قسم کے وسوسے آئیں، سالن کیا پکانا ہے، ٹی وی پہ سیریل کیا آنے والا ہے، دکان کا حساب آ رہا، کچھ گندے خیالات آ رہے ہیں، کچھ جو بے حیائی ذہن پہ باتیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 5738 میں اس بات کی دلیل ملتی ہے۔ حضرت عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عبد العاص رضی اللہ عنہ کی اس شکایت پر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں جب ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں گندے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیالات ڈالنے والا تمہارے ذہن میں ایک شیطان ہے، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب ہے، اور جب تم اس خنزب کے وسوسوں کو جو ڈالتا ہے اگر محسوس کرو تو اس کے وسوسوں سے اور اس خنزب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی نماز ہی میں دھیرے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور اپنی بائیں طرف مڑ کر 3 مرتبہ ہلکے سے تھوک دینا، اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ہلکے سے تھوک کے کچھ چھینٹے آپ کے بائیں طرف گریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا کرو گے تو تم سے شیطان کے وسوسے سے دور ہو جائیں گے۔ ابو العاص، عثمان بن ابو العاص رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو قبول کیا، اور جب دوبارہ نماز کے لیے کھڑا تو جب کبھی مجھے وسوسے آئے میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو خنزب کے وسوسوں سے دور لے کر چلے گئے، اور وسوسوں کو اللہ تعالیٰ مجھ سے دور کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بائیں طرف مڑ کر دھیرے سے چند آپ تھوک کے چھینٹے اس طرح تھوک دیں گے، اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسوسوں کو انشاءاللہ آپ سے دور کر دیں گے۔ امید ہے جواب قرآن حدیث کے وسیلے آپ کے سامنے اس سوال جو پیش کیا تھا اس کا پیش کیا تھا۔